نبی کی سنت اور قرآن کے مطابق اپنی نماز پڑھی ہوگی۔ میری بہنوں، آج ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، پتہ نہیں یہاں سے ہم اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے۔ میری بہنوں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لو قیامت والے دن، ورنہ ہماری نماز ترازو میں نہیں جائے گی۔ اگر نماز کو ٹھیک کریں گے تو پھر ہماری نماز ترازو میں جائے گی۔ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہوندا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہوندا۔ توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساڑی پسوڑی نو چھڈ دے۔ پڑھا دی نو چھڈیا گزارا نہیں ہوندا، پڑھا دی نو چھڈیا گزارا نہیں ہوندا۔ کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہوندا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن ساڑے اولے۔ ہر ایک نبی ہی بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا۔ دربان جنت تے کنڈا نہیں لونا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اس وقت کسی نے کام نہیں آنا آمینہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ لیکن پہلا بد نصیب میدان محشر میں کون ہے جس کی سفارش آمینہ کے لال نہیں کریں گے؟ میری بہنوں، پہلے سن لو حدیث مصطفیٰ۔ آقا دی شفاعت کی وجہ سے میدان محشر میں آنے والوں، نبی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن 4 ارب 90 کروڑ بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ان کی صف میں ہمیں بھی شامل کریں۔ جو لوگ آہستہ سے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو ذرا ٹھہر کے داخل کرے گا۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارا حساب نہ لے۔ اگر اللہ نے ہمارا حساب لیا تو پھر ہمارا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ دوسرا مشرک ہے جو نبی کی سفارش سے نہیں داخل ہوگا۔ بے نماز جو دنیا میں مرتا ہے تو اس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے۔ جب اس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے، اس انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے، اگر اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کا وہ پانی بھی کم ہوگا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کی جان ایسے نکلے گی جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹوں پہ رکھ دو پھر اس کو زور سے کھینچو، جس طرح وہ ریزہ ہو کے نکلے گا، اس طرح بے نماز کی جان نکلے گی۔ میری بہنوں، بے نمازی کی جب جان نکلتی ہے، اس کی جان کو اس کے ایک بدبودار ٹاٹ میں اس کی جان ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کی جان آسمان کی طرف لے کے جائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس بے نماز کی روح کی اتنی بدبو ہوتی ہے میری بہنوں، یہ ایک بے نماز ہے۔ بے نماز کی روح آسمان پہ نہیں پہنچتی، وہ اتنی سخت اس میں بدبو ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب بے نماز کو قبر میں داخل کیا جائے گا، اس کے اوپر 90 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب اس کو ایک سانپ ڈنگ کاٹے گا تو اس کا اثر اس کو 40 سال تک رہے گا۔ میری بہنوں، یہ بے نماز بس آدمی ہے، ابھی بے نمازی کی بس بات ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، آج کل اپنا حساب لگا لو، ہم لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتا ہے وہ انسان مشرک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے بس وہی مشرک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی نہیں مانتا وہ بھی انسان مشرک ہوتا ہے۔ آج کل اپنا اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ دن میں کتنی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ نماز ہم فلاں ٹائم قضا کر لیں گے۔ میری بہنوں، تب آپ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمیں تھوڑا سا اگر ہم سوچیں تو اپنا اندازہ لگا لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ میری بہنوں، جب قیامت والے دن
جب قیامت والے دن بے نمازی کو قبر سے نکالا جائے گا تو اس وقت وہ اندھا نکالا جائے گا۔ قیامت والے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے، تب جو نمازی لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو بے نماز لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ کے سجدے میں گریں گے، لیکن ان کی کمر میں سریا ڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میری بہنوں، آج ہمارا یہ درس سننا، ہمارا یہ تراویح پڑھنا، یہاں پہ ہم درس تو سن رہی ہیں، کیا پتہ ہم گھر جا کے ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ میری بہنوں، نماز کی وجہ سے انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے، دیکھیں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تب بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، جب اس کی روح آسمان پر نہیں جاتی تب بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، جب قبر میں اس کو عذاب ملتا ہے، ہاں اسے قبر میں ایک عذاب یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میری بہنوں، دنیا میں تھوڑی سی آگ کا سیک ہمیں لگ جائے تو پھر ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی انگلی ہی کاٹ دیں، ہمیں اتنا سخت درد ہوتا ہے۔ جب قیامت والے دن اندھیری کوٹری ہوگی اور اس میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، تب میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ میری بہنوں، یہ سارا کچھ ذہن میں رکھو اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ میری بہنوں، آج دنیا میں آپ اگر نمازیں ٹائم پہ پڑھو گی، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گی تو تبھی کامیاب ہو سکو گی۔ میری بہنوں، میرا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی عمل کرو اور میں بھی اس پر عمل کروں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کرو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا